الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام حضور سرور کونین، شفیع المذلمین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین کا یہ کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں پیدا بھی کیا، ہماری پیدائش کے بعد ہمیں زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول وہ بھی بتائے، میری اور آپ کی اور کل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا اور ہمیں نیکیاں دلانے کے لیے ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے مزین کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں نیکی کرنے کے ایسے ایسے مواقع پیدا کیے ہیں کہ بندہ مومن کو اگر وہ مواقع حاصل ہو جائیں یا مومن آدمی کما حقہ ان چیزوں سے بہرہ مند ہو جائے اور نیکی کے ان مواقعوں کو غنیمت سے جان لے اور عملی طور پر اپنی زندگی میں نیکیوں کے ان مواقع کا اہتمام بھی کرے تو بھائیو یقینی بات ہے کہ جنت پھر ایسے ہی مومنین کے لیے لکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے آیت ابھی سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ بھائیو، عبادت کا اصل سنتھسس اور جوہر وہ یہ ہے کہ رب العالمین ہمیں نیک، متقی، پرہیزگار، تقوی والا، پارسا آدمی اللہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ اس کام کے لیے اس مالک نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ مشروع کیا ہے کہ ہم اس میں روزے رکھیں، جس طرح کہ اسے اگلی آیت میں موجود ہے کہ من شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس رمضان کے مہینے کو پاتا ہے فلیصم ہو، اس کو اس رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گویا یہ تقوی اختیار کرنا، متقی بنانا، اہل تقوی، اہل متقین کی صفات کو ہمارے دلوں کی زینت بنانا، یہ طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے خود ہمارے لیے بنا دیا کہ تم نے متقین کیسے بننا ہے، تقوی والے کیسے بننا ہے، پارسا کیسے بننا ہے، پرہیزگار کیسے بننا ہے، مقرب کیسے بننا ہے، اور گناہوں سے اپنے دامن کو پاک کیسے رکھنا ہے، یہ طریقہ بھی خالق کائنات نے ہمیں سکھا دیا کہ تم روزے رکھو، سحری کا اہتمام کرو، افطاری کا اہتمام کرو، روزوں کے تقاضوں کو پورا کرو، اور اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فرضیت کا اہتمام کرو اور اس کا عملی اطلاق اپنے اوپر کرو، تو یہ جنت ہے ہی تمہارے لیے، تم متقی بھی بن جاؤ گے، پرہیزگار بھی بن جاؤ گے، جنت کے حقدار بھی بن جاؤ گے۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت دیکھے کس پیارے انداز سے بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا رمضان، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس رمضان کے مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب بھائیو، جنت کے دروازے کھل گئے، داخل کس نے ہونا ہے؟ داخلے کا حقدار کون بنے گا؟ یہ وہ شخص بنے گا جو اپنے اندر تقوی کی صفات کو پیدا کرے گا، اپنے دل کو متقی بنائے گا، اپنے دل کی تطہیر کرے گا، بری سوچ سے، بری علائشوں سے اور ایسے تفکرات سے اپنے دل و دماغ کو پاک کرے
اور خالصتاً اس نہج کو خالصتاً اس نہج اور منہج کو اختیار کرے جس کا تعین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اے مومن، یہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ بنایا ہی تیرے لیے ہے، پھر جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن کام کیا کرنا ہے؟ تقوی کی صفات پیدا کرنی ہے، متقی بننا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری فضیلت، صرف جنت کے دروازے ہی نہیں کھلتے۔ دوسری حدیث پہ غور کیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت، کتنا باسعادت، کتنا فضیلتوں والا، کتنا رحمتوں والا، کتنا برکتوں والا، اور کتنی ساعات رحمت بھری گھڑیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، دوسری حدیث میں مزید اضافہ سنیے، رب العالمین کی طرف سے فرشتہ صدا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی طرف سبقت کرنے والے، اے نیکی کی رغبت کرنے والے، اقبل، رب کی رحمت جوش میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اقبل، قریب آؤ، نیکی کی طرف آؤ، نیکیاں کر لو، رب العالمین کی طرف سے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، آؤ نیکیاں کرو، جنت کے حقدار بن جاؤ، جہنم سے چھٹکارا پالو۔ یہ رب العالمین کی رحمت ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی۔ اور صرف یہی صدا نہیں ہے، ساتھ دوسری صدا بھی ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائیاں کرنے والے، برائیوں کی طرف لپکنے والے، برائی کی چاہت رکھنے والے، اقصر، رب کا رحمت بھرا مہینہ ہے، رب کی رحمت جوش میں ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں برائی کرتا ہے؟ اقصر، خیال کر، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کچھ تو کم کر دے، کدھر برائیوں میں پڑ گیا ہے؟ بھائیو، سوچنا چاہیے، وہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، جس رب نے قرآن کریم میں ہی کہا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ ارے انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اپنے رب کی معرفت کیوں نہیں حاصل کرتا؟ تو رب کی پہچان کیوں نہیں حاصل کرتا؟ وہ رب وہ ہے، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، جس نے تجھے برابر بنایا، تیرے اعضائے جسمانی کو صحیح طور طریقے سے صحیح پوزیشن پہ لگایا۔ ارے انسان، تو رب کو نہیں پہچانتا؟ تو اپنے رب کے بارے میں کس چیز سے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تجھے؟ لہذا اے انسان، اپنے رب کی موجودگی کا احساس اپنے دل میں پیدا کر، اقبل، اب آؤ، رمضان کا مہینہ ہے، آؤ نیکیاں کرو، لپک کر کرو، چاہت کے ساتھ کرو، لالچ کے ساتھ کرو، ترغیب کے ساتھ کرو، رب کی ترہیب کے ساتھ کرو، جس طرح بھی ہے نیکی کی طرف آؤ، نیکیاں کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائیاں کرنے والے، تجھے بھی رب کا احساس ہونا چاہیے، رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اقصر، کچھ کم کر دے، کچھ کم کر دے، رب کی موجودگی کا احساس اپنے دل میں پیدا کر۔ شاعر نے کہا تھا، چھوٹی بھی نیکی ہو تو ہلکا نہ جان، خدا کے ہاں بخشش کا بہانہ چاہیے۔
ارے انسان کدھر پھر رہا ہے؟ آؤ رمضان کے مہینے سے سعادت بھری گھڑیاں اور رحمت بھری ساعات، ان سے فائدہ اٹھاؤ، رحمتیں اکٹھی کرو، رحمتیں سمیٹو۔ لیکن ساتھ بھائیو یہ ہے جو اصل مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، دین کی معصیت سے بچ جاؤ، نافرمانی سے بچ جاؤ۔ یہی روزہ ہے جو تمہیں سکھانے آیا ہے۔ اور بھائیو، رمضان المبارک کیسا مہینہ ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ تیسری فضیلت فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رب العالمین کی رحمت کتنی جوش میں ہوتی، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیکیوں کے مواقع کیسے فراہم کرتا ہے، کس کس انداز سے اپنے بندوں کو نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ایسے مواقع پیدا کیے۔ کیسے مواقع؟ فرمایا جب پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ تعالیٰ شیاطین کو، سرکش جنوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ یہ شیاطین، یہ جن میرے نیک بندوں کو کہیں رحمت سے دور نہ کر دیں، کہیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے انہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ رب نے تو ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اب اگر انسان کا دل ہی نہ کرے، نہ روزہ رکھنے کو دل کرے، نہ قرآن پڑھنے کو دل کرے، نہ ذکر و اذکار کو دل کرے، نہ رات کو قیام اللیل کو دل کرے، اب اس کا دل ہی نہیں کرتا، اس کے اوپر شیطان ایسا سوار ہوا ہے۔ رب العالمین نے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے تو شیاطین کو جکڑ دیا ہے۔ انسان تیرے دل کو کس نے باندھ دیا کہ تو اپنے رب کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بناتا جب شیاطین اور جنوں کو جکڑا گیا ہے؟ کیوں اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا؟ کیوں اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتا؟ یہ رمضان، یہ فضیلتوں والا، یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا مہینہ، فضیلت سے فائدہ اٹھاؤ، رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، نیکیاں سمیٹ لو۔ شیاطین اور جنوں کو اللہ نے باندھا ہوا ہے، وہ تو تمہاری اب عبادت میں خلل بھی نہیں ڈالیں گے۔ لیکن اگر انسان نے اپنا دل ہی ایسا بنا لیا ہے اور ایسا شیاطین کی اماج کا بنایا ہے کہ وہ شیطان کے چھوٹے جو اس کے چیلے ہیں وہ ان کے بھی ہاتھ آ جاتا ہے، پھر انسان کو اپنے تقوی کا علاج کروا کے، اپنے اللہ کے ذکر سے اس کا علاج کر کے تقوی کی اپنے معیار کو بہتر بنانا چاہیے۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس بابرکت مہینہ آیا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، اور اس رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں شیاطین کو، مردود شیطانوں کو، جنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ میدان صاف کر دیتے ہیں کہ آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، مغفرت کی طرف آؤ، بخشش کی طرف آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی سیئات کی معافی مانگو، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، محبوب پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ آؤ اس دائرے میں، اپنے مومن بندوں میں آؤ، مومن بندوں میں آؤ، متقی بن جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ یہ رب العالمین میرے بھائیوں، اس خالق کائنات نے ہمارے لیے ایسے مواقع بنائے۔ یہ رمضان ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان میں اس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پھر رمضان المبارک میں ایک مقصد تو سنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ وہ تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ یہ چوتھی بات، روزے رکھ کر ادا ہوگا۔ روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیسے؟
آیت کریمہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پہ فرض تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے تمہیں متقی بنانا ہے۔ اور اگلی آیت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیسا ہے؟ جو باعث ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت سے، فرقان سے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزہ رکھ کر اپنے اس رمضان کے مہینے سے بہرہ مند ہونے کا ثبوت دے۔ اور روزہ میرے بھائیوں مومن رکھے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں روزے دار کہلائے گا، روزے میں معصیات سے پرہیز کرے گا، تب متقین کی صفات میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ، یہ قرآن کل قیامت کا روز ہوگا، یشفعان للعبد یوم القیامہ، بندے کے لیے قیامت کے روز اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے ربی منعتہ الطعام والشراب والشہوات، اے اللہ میں نے اس شخص کو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، شہوات سے روکا، بری خواہشات سے روکا، فشفعنی فیہ، اللہ میری اس بندے کے حق میں سفارش قبول کر لیجئے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب اس شخص نے قرآن کو پڑھا، کیسے پڑھا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس شخص کو رات کو سونے سے روکا، بستر پہ آرام کر سکتا تھا، سو سکتا تھا، اپنے جسم کو راحت دے سکتا تھا، سکون دے سکتا تھا، لیکن نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ اس نے مجھے پڑھا، قرآن کو پڑھا، وہ قرآن جو اس مہینے میں ہی نازل ہوا ہے اسے پڑھا، وقت گزارا، رات جاگا، فشفعنی فیہ، اللہ میری اس بندے کے حق میں سفارش قبول کر لیجئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیشفعان، روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو بھائیو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور بھائیو رمضان کا مہینہ اور پھر ایک روزہ، کتنا ثواب ہے، انسان سوچ سکے، کیا سوچ سکتا ہے؟
کیا عقل کے گھوڑے دوڑا سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، 2840 نمبر صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی منشا کے لیے، اللہ کی چاہت اور خوشنودی کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور کوئی اس کو رضا مطلوب نہیں ہے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں، ایک روزے کی وجہ سے۔ اور بھائیوں، 30 روزے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے گا، 30 روزے، تو سوچئے ذرا کتنی کیفیت، کتنے 100 سال بن جائیں گے، کتنے 100 سال بن جائیں گے، 1 سال، پھر آنے والے سال، اس سے آنے والے سال، جس سال اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ یہ حدیث صرف فرضی روزے کے لیے نہیں ہے، کوئی روزہ، آپ نے سوموار کا روزہ رکھ لیا، آپ نے جمعرات کا روزہ رکھ لیا، آپ نے ایام 20 کے روزے رکھ لیے، آپ نے عرفہ کا روزہ رکھ لیا، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، اور کسی اور دن صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک روزہ رکھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق روزے رکھو، اپنے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر لو۔ اللہ کریم ہمیں یہ سعادت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فضیلت دیکھیے، یہ تو بخششوں کا مہینہ ہے، یہ تو گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 370 نمبر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن مجتنب الکبائر، 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، والجمعة الى الجمعة، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ورمضان الى رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، یہ تمام عبادات درمیان میں آنے والے دورانیے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کب تک؟ مجتنب الکبائر، جب تک مومن آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، اپنے دامن کو بڑے گناہوں سے بچائے رب العالمین کی طرف سے۔ یہ میرے بھائیوں یہ پیکج ہے کہ تم نیکیاں کرتے جاؤ، اتنی بڑی نیکیاں کرتے جاؤ، رب العالمین تمہیں ان نیکیوں کی بدولت درمیان والے دورانیے کے گناہوں کو اللہ اپنے ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ تو بھائیوں کیوں نہیں پھر اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، آپ نے معروف حدیث سنی ہے، اس کا ایک حصہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے سن لیجئے۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے سیڑھی چڑھی، جب آپ نے آمین 3 مرتبہ کہا، بعد میں وجہ پوچھی گئی، آپ نے ان 3 میں سے ایک بات وہ بتائی کہ تباہ و برباد ہوا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اس کے روزے نہیں رکھے۔ تو جب جبرائیل امین نے تباہی اور بربادی کے لیے اس شخص کے بارے میں کہا تو میں نے کہا آمین، کہ واقعتاً ایسے ہی ہو اس شخص سے جس نے اتنی بڑی رحمت بھری ساعات، گھڑیاں، لمحات، ایمان افروز ساعات، اور ہر لحاظ سے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ تباہ و برباد ہو۔ اور بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ کتنی فضیلت والا ہے۔ اللہ کریم
ہمارے لیے سہولت پیدا فرمائے کہ ہم لوگ عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ وہ عمرہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا جاتا ہے، تعدل حجۃ، اس کی فضیلت ایک حج کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ترغیبات، یہ فضائل، یہ میرے بھائیوں یہ بتائے اس لیے جا رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو، اشتیاق پیدا ہو، ہمارے دلوں میں مزید چاہت پیدا ہو کہ ہم ایسے وسائل اکٹھے کریں، وسائل کا اہتمام کریں کہ ہم بھی، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی ہمیں بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ بابرکت قرآن جس کی تلاوت کا ہمیں حکم ہے، جس پہ عمل کرنے کا حکم ہے، اس رمضان کا، اس قرآن کریم کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا۔ آپ نے ابھی اس سے پہلے آیت سنی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو باعث ہدایت ہے لوگوں کے لیے، جس میں واضح نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ بھائیوں، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اور پھر اگلی فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کی یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترنے والا قرآن، وہ فضیلت۔ اور پھر اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت لیلۃ القدر سے، جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت اگر اس شخص نے ایک رات کی عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن آپ نے سنا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کیا ہے، کیا ادراک آپ کو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، من کل امر، ہر حکم لے کر۔ اللہ کریم ہمارے ساتھیوں کی اصلاح فرمائے، جو اس رات کو، جو اللہ رب العالمین احکامات کی تقسیم کرتے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے، لوگوں نے اس کو شب برات نام دے کر اس رات کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام بھی سن لیجئے، یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جسے لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اب سورۃ دخان بھی سنیے، حمیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا
قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات نازل کیا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، جس رات ہر حکمت والا کام اللہ کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اگر چاہتے ہو رب العالمین سے کچھ لینا چاہتے ہو، رب العالمین سے اپنے فیصلے اپنی چاہت کے مطابق کروانا چاہتے ہو تو جاگو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمسوا فی العشر الاواخر من رمضان، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اس کا اہتمام کرو، عبادت کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی فضیلت کا موقع عطا فرما دیں گے۔ لیکن کام کیا ہے؟ اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، اس کے لیے جاگنا پڑے گا، اس کے لیے عبادت کرنا پڑے گی، اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا پڑے گی، رب العالمین سے مناجات کرنا پڑیں گی، اس سے مانگنا پڑے گا، اس کے آگے دامن پھیلانا پڑے گا، اس کے آگے جھولی پھیلانا پڑے گی۔ وہ رب العالمین ہے، وہ تو خود کہتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب اتنا حیا والا ہے، اتنا کرم و جود و سخا والا ہے، یستحی من عبدہ، اپنے بندے سے ویسے ہی شرم و حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے رب کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے میں اسے خالی کیسے موڑ دوں۔ تو بھائیو، جو رب اتنا حی کریم ہے، جو رب اپنی میرے بھائیو اپنی مخلوق کا اتنا دھیان کرنے والا ہے، جو مومن بندوں کا، پھر خصوصاً امت محمدیہ کا جس کو اس نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اتنا دھیان کرنے والا ہے، تو بندہ مومن کو خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں ہمارا عمومی تاثر یہ ہے، عمومی تاثر روزہ رکھ لیا، کھا پی لیا، ختم بات نہیں۔ میرے بھائیوں، روزے کے ساتھ اہتمام اور بھی کرنے۔ وہ کیسا اہتمام ہے؟ اگر فضیلت لینا چاہتے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ارے مومنو، گناہ معاف کروانا چاہتے ہو، رب کی طرف سے پیکج ہے، آؤ رات کا قیام کرو، رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے نوافل پڑھو، اس کے لیے تہجد پڑھو، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جب ثواب کی نیت ہوگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اس ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جب اس نے رکھی ہے، رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن انسان کرے تو صحیح، مومن آدمی اس طرف آئے تو صحیح۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام ہمیں کیسے بتایا ہے، کیسے اہتمام کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو رکھتے ہیں، دو رکھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وغیر رمضان 11 رکعتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کیا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے 13 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، یہ تو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن جو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم دیا، فرمایا صلی رکعتین رکعتین، دو رکعتیں کر کے رات کی نماز پڑھو، فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَنْصَرِفْ، جب دل کرتا ہو اب بس کرنی ہے،
فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، ایک وطر پڑھ کے اس کو طاق کر دو، رات کی تیری نماز پوری ہو جائے گی۔ اور بھائیوں، اس رات کے قیام کو اگر ہم چاہتے ہیں ہم فضیلت حاصل کریں، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھنا پڑے گا، جس میں آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ آئے تھے یہ ان کی عادت مبارکہ تھی۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے جان نثار صحابہ کا، اولیاء کرام کا، نیک لوگوں کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ کرام کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ رات کا قیام وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نیکیوں کی بدولت ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی کہ ہم ان کے ساتھ کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی رحمہم اللہ عنہم، کبھی کوئی اچھا لفظ، کبھی کوئی اچھا لفظ بولتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی، اور پھر وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ یہ رات کا قیام تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اور تمہارے گناہوں سے رکنے کا ذریعہ بنے گا۔ بندہ دن کے وقت گناہ کرنے لگتا ہے، دل میں آئے گا یار میں رب کے سامنے رات کو کھڑا ہونا ہے، مجھے شرم نہیں آئے گی گناہ کرتے ہوئے، تو گویا رات کا قیام جو اس نے کرنا ہے، دن کو ہونے والا گناہ، رات کا قیام اس میں رکاوٹ بن گیا، انسان کے گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، مقرب ہونے کا ذریعہ ہے۔ آج میرے بھائیوں، کوئی شخص منسٹر سے اس کی یاری لگ جائے نا تو وہ پھولے نہیں سماتا، اس کا کارڈ جیب میں رکھتا ہے کہ کسی وارڈن نے روک لیا، چلیں کوئی ٹیکا شیکا دکھائیں گے کہ ہماری بھی منسٹر سے یاری، ہم اس کے مقربین میں شامل ہیں، مشیروں میں شامل ہوں، ملے دار ہوں۔ اور بھائیوں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ سارے بادشاہ اس کے آگے ہیچ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس کی اس کے ساتھ یاری لگ گئی وہ کس بنا پہ لگے گی؟ وہ لگے گی رات کے قیام کی بنا پر۔ کیسے لگے گی؟ مقرب کا مفہوم سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا تذکرہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنے معجزات اللہ کے حکم سے دکھائے تو فرعون نے کیا کیا؟ اپنے جادوگروں کو بلایا۔ قرآن کریم میں 3-4 جگہ پہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا کہ آؤ اس موسیٰ کے جادو کا توڑ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس موسیٰ کو ہرا لیا ہم نے تو ملے گا کیا؟ تو فرعون کہتا ہے انکم اذا لمن المقربین، تمہیں میں مقرب بنا لوں گا، تمہیں اپنا درباری بنا لوں گا، قریب نزدیک کر لوں۔ کسی بھی انعام سے بڑا انعام دنیا میں بادشاہ کا تقرب کرنا ہوتا ہے، بندہ بادشاہ کے حلقے میں شامل ہو جائے۔ بھائیو، وہ رب العالمین وہ اپنا مقرب بناتا ہے تو کس کو بناتا ہے؟ اس شخص کو بناتا ہے جو اس کے لیے رات کا قیام کرتا ہے، اس کو اپنا مقرب بناتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان آ رہا ہے، ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رمضان المبارک کا بالخصوص روزے کا، قیام کا اہتمام کرو، اپنے روزے کا تحفظ کرو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہے فلا یرفث ولا یصخب، نہ شور مچائے، نہ لوگوں کے ساتھ بحث و تمہیز کرے، نہ گناہوں والی باتیں کوئی ایسی اپنی زبان سے نکالے، بہودگی نہ کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ، کوئی اس کے ساتھ آ کے گالی گلوچ کرتا ہے، لڑتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ، اس کو چاہیے کہ وہ کہے میں روزے دار ہوں، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ روزہ صرف زبان کا روزہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ
ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیوں، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فراڈ، ان چیزوں سے بھائیوں بالخصوص پرہیز کریں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا روزہ مقبول روزہ ٹھہرے۔ اللہ کریم ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔